تو مومن ان صفات کو پیدا کرے۔ تو پہلی صفت جو وجود میں پیدا کرنی ہے صفت علم ہے۔ جب علم آئے گا تو مومن سمجھ سکے گا کہ میرے اندر کون کون سی بری عادتیں ہیں اور اچھی عادتیں ہیں، مجھے کیسے ان کو پنپنا ہے۔ دوسری صفت ہم نے بتایا غصے پہ کنٹرول کرے تو صفت حلم کو پیدا کرے۔ تیسری صفت ہم نے بتایا صفت رشد کو پیدا کرے کہ مومن کو رشید ہونا چاہیے۔ چوتھی صفت جو معصومین فرماتے ہیں وہ ہے صفت عفت، وہ عقل عفیف نہیں ہے، فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج معاشرے سے عفت کو ختم کیا جا رہا ہے، جوانوں کی عفت، خواتین کی عفت۔ دیکھیے دو پاورز ہیں اس دنیا میں، ایک الہی پاور ہے، ایک شیطانی پاور ہے۔ شیطان ان صفات کو آپ کی عقل سے نکالتا ہے، یہ زینت عقل ہیں۔ جس طرح لباس زینت بدن ہے، جس بدن پر لباس نہ ہو وہ بدن بے حیا ہے، جس عقل میں عفت نہ ہو فرمائے وہ عقل زینت والی عقل نہیں ہے۔ اپنے وجود میں عفت کو پیدا کرو۔ پانچویں صفت معصوم فرماتے ہیں وہ ہے سیلف کنٹرول۔ جس انسان کے وجود میں کنٹرول نہیں ہے وہ انسان کبھی بھی اہل بیت کی راہ میں چل نہیں سکتا۔ انسان گناہ کب کرتا ہے؟ جب اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ اور عقل کا ترجمہ بھی لفظ بند ہے، عقل یعنی گرہ لگانا۔ عقل مند وہ ہے جس کے وجود میں کنٹرول کی صفت ہوگی۔ اب یہ شہوت پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے، یہ اپنے غصے پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی بے حیائی پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی ہر شے پہ کنٹرول کر سکتا ہے جب تک اس کے وجود میں سیلف کنٹرول نہیں ہوگا۔ چھٹی صفت جو انسان کے عقل میں ہونی چاہیے فرمایا وہ عزت نفس ہے، سیلف رسپیکٹ ہے۔ ایک مرتبہ سیلف کنٹرول ہے، ایک مرتبہ سیلف رسپیکٹ ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی خود عزت کرے، یہ نہ کہ اپنی عزت کو بیچ دے۔ فرمائے وہ مومن نہیں جو کوڑی کی وجہ سے عزت کو بیچ دے، وہ مومن نہیں جو پیسوں کی وجہ سے عزت کو بیچ دے، وہ مومن نہیں جو پیسوں کی وجہ سے اپنی عفت کو ختم کر دے۔ فرمایا اگر سیلف رسپیکٹ نہیں ہوگی تو اس میں ساتویں صفت نہیں ہوگی، وہ صفت حیا ہے۔ صفت حیا جب انسان کے وجود میں آتی ہے تو اس انسان میں سیلف رسپیکٹ آتی ہے۔ آج دیکھیے اسلام نے جو تصور دیا، اسلام نے کہا کہ خواتین کو گھروں میں ہونا چاہیے، لیکن چند پیسوں کے لیے اگر انسان خواتین کو باہر کمانے کے لیے بھیج دے اس کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی سیلف رسپیکٹ اس میں ہے کہ یہ اپنے گھر میں ہو، عزت نفس اس میں ہے کہ گھر میں ہو، لیکن چند پیسے کمانے کی خاطر انسان باہر چلا جائے تاکہ گھر بن جائے۔ معصوم فرماتے دال روٹی پر گزارا کرو لیکن کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہ کرنا۔ جو عزت پروردگار عالم نے دی ہے، عورت کی عزت جو اللہ نے اسے دی ہے، اسے آرام سے رہنا ہے۔ نفقہ مرد پر واجب ہے، یہ غیرت مرد ہے کہ وہ کمائے اپنی بیوی کو کھلائے، نہ کہ بیوی کو کہے کہ باہر جا کے کماؤ۔ تو اس طرح معاشرے میں عفت ختم ہو جاتی ہے، معاشرے میں حیا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے گاڑی پیٹرول پمپ پہ کھڑی کی، شیشے بھی اوپر ہیں لیکن سگریٹ کیوں نہیں پیتے؟ کہ نہیں، اندیشہ ہے کہ آگ لگ جائے، اندیشہ گناہ کی وجہ سے خدا کہتا ہے کہ خواتین کو باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کسی کی سوچ کیسی ہے۔ فرمایا جس طرح بند گاڑی میں سگریٹ جلانا انسان گوارا نہیں کرتا، شاید گاڑی کو آگ لگ جائے، اسی طرح ایک کمرے میں اگر ایک مرد ہے اور ایک نامحرم خاتون ہے، فرمایا تیسرا شیطان ہے ان کے بیچ میں، کبھی اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہی لگژری لائف کا اسٹائل جو مغرب نے ہمیں دیا کہ صرف کماؤ اور کماؤ اس لیے کہ تمہیں اچھا گھر بنانا ہے، تمہیں اچھی گاڑی بنانی ہے، تمہیں اچھا بستر بنانا ہے، تمہیں اچھا اسکول بنانا ہے، تمہیں اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، یہ سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن فرمایا ہدف اچھا ہونا چاہیے۔ صرف ہدف اگر دنیا تک باقی رہا تو انسان خسرت دنیا والآخرہ ہو جاتا ہے۔ ہدف اعلیٰ ہونا چاہیے، بہترین ہدف اور ایجوکیشن کا سسٹم جو پروردگار عالم نے دیا، فرمایا ایجوکیشن اور جو تربیت کی ذمہ داری ہے میں نے خاتون کو دی ہے، اور جو کمانے کی ذمہ داری ہے وہ میں نے مرد کو دی ہے۔ مرد کا کام ہے کہ پیسہ کما کر لائے اور عورت کو آسائش دے، اسے سکون دے، اور اس عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مہد میں اپنی گود میں ایسے بچوں کو بڑا کرے جیسے کربلا والیوں نے بڑے کیے تھے۔ ظاہر ہے جب کوئی کمانے جائے گا تھکا ٹوٹا ہوا گھر آئے گا، کیا بچوں کو ٹائم دے سکے گا؟ آج ہم نے بچوں کو کن کے حوالے کیا؟ 7-8 گھنٹے اسکول کے حوالے کر دیا، 4-5 گھنٹے ٹیوشن سینٹرز کے حوالے کر دیا۔ یہ بچہ بھی تھکا ٹوٹا آتا ہے، اب اسے نہیں پتا کہ دین کیا ہے، احترام کیا ہے، آداب کیا ہیں، رسپیکٹس کیا ہیں۔ فرمایا جب تک ماں اپنے بچے کو نہیں سمجھے گی، جب تک والد اپنے بچے کو نہیں سمجھے گا۔ دیکھو کردار حسین ابن علی کس طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے، کتنا وقت اپنے بچوں کو دیتے تھے، اور فرمائیے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک
تک انسان اپنے امور کو نظم نہ دے. مولا علی دنیا سے جا رہے ہیں اور وصیت کیا کرتے ہیں؟ اے میرے لال حسن اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کرو. دوسری نصیحت جو مولا کرتے ہیں وہ نظم الامور، اور اپنی زندگی کو کیا دو؟ نظم دو. جب تک مومن نظم نہیں دے گا تب تک مومن تربیت کر ہی نہیں سکتا. دیکھیے مولا علی بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں، فرماتے اے مومن جو سانس تو لیتا ہے نا، یہ پہلی سانس جو ہم لیتے ہیں، سانس لینا ہماری مجبوری ہے. اگر سانس نہ لے تو دم گھٹ جائے. اللہ نے ایسا مجبور کیا کہ انسان کو سانس لینا ہے، چاہے نہ چاہے اس کو سانس لینی ہے. فرمایا ہر ایک سانس جو تو لیتا ہے یہ ایک لمحہ بنتا ہے، یہ ایک لمحہ ایک منٹ بن جاتا ہے، یہ ایک منٹ ایک گھنٹہ بن جاتا ہے، یہ ایک گھنٹہ ایک ہفتہ بن جاتا ہے، یہ ایک ہفتہ ایک مہینہ بن جاتا ہے، یہ ایک مہینہ سال بن جاتے ہیں. فرمایا لمحوں کی قدر و قیمت کرو جو خدا نے تجھے دیا ہے. پروردگار عالم قیامت میں ہر نکلی اور نگلی ہوئی سانس کا تم سے حساب لے گا کہ وہ لمحہ جب تو سانس لے رہا تھا وہ لمحہ تو کہاں پہ گزار رہا تھا، وہ نافع لمحہ تھا یا نافع لمحہ نہیں تھا. آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ نظم الامور نہیں ہے، مومن کی زندگی میں نظم نہیں ہے.